ایک تھا فقیر جو بھیک مانگتے مانگتے ایک دروازے پر جا کر رکا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور صدا لگائی تو ایک مولوی صاحب گھر سے باہر نکلے۔ اس فقیر نے کہا کہ مولوی صاحب بہت زیادہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب روٹی لے کر اس فقیر کے پاس آیا۔ جب اس جوان فقیر نے روٹی تھوڑی سی کھائی تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب یہ کس طرح کی روٹی اور سالن ہے، نہ اس میں نمک ہے نہ مرچ صحیح سے ہے، میں ایسے کیسے کھاؤں گا؟ مولوی صاحب اس فقیر کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ بھائی صاحب اگر تم میرا ایک چھوٹا سا کام کرو تو میں تمہیں اس روٹی کی جگہ پیزا کھلاؤں گا۔ فقیر نے کہا کہ کیا واقعی اگر آپ مجھے پیزا کھلاؤ تو میں آپ کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ وہ فقیر اس کے ساتھ چل پڑا۔ مولوی صاحب اس فقیر کو اپنے کھیتوں میں لے گیا، جا کر کدال پکڑائی اور کہا کہ میری اس زمین کی کوڈی کرو، جب کوڈی کر لو گے تو میں تمہیں پیزا کھلا دوں گا۔ فقیر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں۔ فقیر نے اپنا کام شروع کر دیا۔ کام کرتے کرتے فقیر کو بہت زیادہ پسینہ بھی آیا۔ جب فقیر نے زمین کی کوڈی کر لی تو وہ اس مولوی کے گھر واپس گیا اور جا کر دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب مولوی صاحب باہر آیا تو فقیر نے کہا کہ میں نے آپ کی فصل میں کوڈی کر لی ہے، اب آپ مجھے پیزا کھلا دیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر بیٹھیں، میں ابھی آپ کے لیے پیزا لے کر آتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد مولوی صاحب وہی روٹی لے کر اس کے پاس آ گیا۔ اس کے سامنے روٹی رکھی تو فقیر نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے پیزا کھلائیں گے، آپ نے پھر روٹی میرے سامنے لا کر رکھ دی ہے، میں نے تو پیزا کے لیے آپ کا کام کیا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، پیزا تو میں آپ کو ضرور کھلاؤں گا، لیکن جب تک پیزا آ جائے تب تک تھوڑی سی یہ روٹی کھا لیں۔ جب فقیر روٹی کھانے لگا تو مولوی نے اس فقیر سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی نمک مرچ وغیرہ ٹھیک ہے؟ تو فقیر نے کہا کہ ہاں نمک بھی ٹھیک ہے، مرچ بھی ٹھیک ہے اور بڑی مزیدار روٹی ہے اور بڑا ہی مزیدار سالن ہے یہ تو۔ اس مولوی نے کہا کہ بھائی یہ روٹی بھی وہی ہے اور سالن بھی وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے دیا تھا۔ اس وقت آپ نے کہا تھا کہ نہ اس میں نمک ہے نہ مرچ ہے نہ اس میں کوئی ذائقہ ہے، کیسے روٹی کھاؤں گا؟ تو اب آپ کہہ رہے ہو کہ بڑی مزیدار روٹی لگ رہی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بات سنو، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اس روٹی میں آپ کی محنت کا خون پسینہ شامل نہیں تھا، اس وجہ سے آپ کو روٹی اور سالن کا ذائقہ محسوس ہی نہیں ہوا، لیکن اب اس روٹی میں آپ کی محنت شامل ہے، آپ کا خون پسینہ شامل ہے، اس وجہ سے آپ کو وہی روٹی اور وہی سالن مزیدار اور بہت ہی ذائقے والا لگ رہا ہے۔ تو اس فقیر نے مولوی سے کہا کہ واقعی محنت والی روٹی میں بڑی برکت ہے اور محنت والی روٹی ہی ذائقے دار لگتی ہے۔ میں نے اتنی ذائقے دار روٹی آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھائی تھی، اس لیے کہ میں حرام کمائی کر کے اس سے روٹی کھایا کرتا تھا۔ آج محنت کی روٹی کھائی ہے تو پتہ چلا ہے کہ واقعی محنت میں بہت بڑی برکت ہے۔ فقیر نے مولوی کا دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے آج مجھے بہت بڑی نصیحت کی ہے، آج کے بعد میں کبھی بھی بھیک نہیں مانگوں گا بلکہ محنت کی کمائی کر کے روٹی کھاؤں گا۔ اس کے بعد وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ دوستو واقعی محنت میں عظمت ہے اور محنت ہی میں برکت ہے۔ محنت والی روٹی ہی مزیدار اور ذائقے دار محسوس ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔